السلام علیکم ایکویرین دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 10 سے 16 اگست تک کا جو پیریڈ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں 12 اگست کو ایک خاص جسے کہتے ہیں اسٹرالوجیکل دنیا میں ایک خاص تبدیلی واقع ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور وہ ہے سورج گرہن۔ 12 اگست کا مکمل سورج گرہن اور نئے چاند کی آمد جو ہے آپ کی زندگی میں بڑے اہم اثرات پیدا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ سورج گرہن چونکہ آپ کے اپنے 7th ہاؤس میں آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور 7واں گھر جو ہوتا ہے وہ شادی، محبت، کاروباری شراکت اور قانونی معاملات میں بڑا موڑ پیدا کر سکتا ہے۔ جہاں جہاں آپ کے مشترکہ مفادات ہیں، ان میں غیر متوقع تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں، یا آپ ان کو اپنے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت ریلیکس، کام ڈاؤن، کول ہو کے چیزوں کو دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، معاہدہ کرنا ہوگا۔ اور دوسری اہم چیز یہ بھی وہ ہوگا جس میں یہ کہوں گا، اس سے پہلے کبھی بھی میں نے نہیں کہا کہ کچھ صدقہ ضرور کیجیے گا، اور صدقہ معمولی چیز ہوتی ہے، دودھ کا ایک پیکٹ بھی ہو سکتا ہے، چند روپے سے کسی کی مدد ہو سکتی ہے، بکاری نہیں بلکہ جس کو آپ جانتے ہیں اس کی مدد کیجیے گا۔ 50 روپے، 500 روپے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنا چاہیے، تاکہ آپ کے معاملات اور خاص کر جذباتی اور ایموشنل معاملات خوبصورتی کے ساتھ چلتے رہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی دباؤ یا کوئی پریشر آپ کے اوپر نہ آئے۔ پلوٹو میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے اپنے سائن میں برج میں ہونے کی وجہ سے آپ کسی کنڈیشن کو، اپنی بزنس کنڈیشن، ریلیشن شپ کی کنڈیشن کو اپنی مرضی کے مطابق منوانے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں ضد کی بجائے لاجک، آرگومنٹ اور ڈسکشن کے ساتھ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بیجا انا جو ہے، ضد انا میں جسے کہوں گا ایگو جسے کہتے ہیں، وہ آپ کو افیکٹ کر سکتی ہے، وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے، اپنوں سے دور کر سکتی ہے۔ مریخ 6th ہاؤس میں جب میں یہ دیکھتا ہوں تو کام کا دباؤ بڑھائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ سینسٹیوٹی جسے کہتے ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سکن الرجیز، ڈائجسٹو سسٹمز، ڈائبیٹک، بلڈ پریشر، اس کے مریض اگر ہیں تو آپ کو اپنی خیال صحت کا زیادہ رکھنا چاہیے۔ بیرون ملک تعلیم کے لیے ایک اچھا اپرچونٹی، اچھا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ خواہش رکھتے ہیں تو اس سلسلے میں کوشش کریں گے تو وہ کوشش برابر ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو وہ آسانیوں کا سبب بنتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح جنرلی اگر میں یہ کہوں تو یہ سیلف کنٹرول اور ریلیشن شپ میں محتاط رویہ، ضروری نہیں کہ اگر آپ ہر چیز جو آپ کے سامنے آتی ہے، جو بات ہوتی ہے، آپ سچ سمجھتے بھی ہیں تو سچ سمجھنے کو ثابت کریں۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ وقت جو ہے یہ بحث، آرگومنٹس، ان چیزوں کا نہیں ہے، بلکہ اگنور کر کے صرف اسمائل دینے کا ہے۔ زندگی خوبصورت ہوگی۔ یہ دوستو پلانٹری پوزیشن اس ویک کی، اس میں رشتوں میں کنٹرول، آفیسز میں اسمائلنگ فیس، اور ہیلتھ کے لیے کنسرن، کھانے پینے میں، یہ ہے ساری پلانٹری پوزیشن۔ اور جیسا کہ آپ سنیں گے سورج گرہن کے کیا کیا اثرات ہیں، وہ آپ اچھی طرح جب ذہن نشین کر لیں گے تو پھر آپ مزید چیزوں کو بہتر کر سکیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 10 اگست سے 16 اگست تک کا ویکلی ہاروسکوپ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، لیکن میں تھوڑی سی اس میں تمام ہاروسکوپ میں ایک چیز آئیڈینٹیکل ہوگی، بڑی اہم ہوگی، کیونکہ 10 اگست سے 16 اگست تک کے درمیان 12 اگست کو سورج گرہن یعنی برج اسد میں 20 ڈگری پہ مکمل ہوگا، اور نیا چاند بھی طلوع ہوگا۔ یہ وقت بہت اہم ہوتا ہے تمام بروج کے لیے، اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو تمام بروج کے لیے تقریباً یکساں ہوں گی، کچھ معاملات میں تبدیلیاں واقع ہوں گی، اور اس طرح زندگی میں آپ کو میجر چینجز کے سائیکل دکھائی دیتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں زندگی کا کوئی ایک باب بند ہوتا ہے اور دوسرا باب شروع ہوتا ہے، کھلتا ہے، آغاز ہوتا ہے، مگر اس کے نتائج بتدریج آہستہ آہستہ 2-3 مہینوں میں ہمیں ملتے ہیں، فوراً نہیں ملتے۔ ہفتے کی اہم سیاروی پوزیشن اگر ہم دیکھتے ہیں، پلانٹری پوزیشن دیکھتے ہیں، تو اسد میں یعنی آپ کے اپنے برج میں، یہ تمام بروج میں، آپ کے نہیں بلکہ تمام بروج میں، بھلے آپ ایریز ہیں لیکن آپ کے اگر 5th ہاؤس میں دیکھیں گے تو سورج، مرکری، یہ ہوگا، پھر زہرہ، برج دوسرا ایک اور چینج آ رہی ہے، وہ چینج آ رہی ہے آپ کے جمنائی ہاؤس میں، جو اسٹرالوجیکل پوزیشن تھی جس میں پلانٹ مارس موجود تھا، مارس یہاں سے نکل کے اب وہ کینسر ہاؤس میں چلا جائے گا۔ تو اسی طرح زحل جو ہے، پلانٹ سیٹرن، زحل وہ ریٹروگریڈ پوزیشن میں ہوگا۔
اگست میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ زہرہ مقابل نیپچون، محبت اور مالی فیصلوں میں ابہام۔ اگست زہرہ اور پلوٹو جو ہے یہ دو ستاروں کا جسے ہم کہتے ہیں ٹرائن بنے گا۔ اس میں اچانک تعلق، تخلیقی موقع یا مالی پیش رفت، اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت ہوگی۔ اگست میں ہی جسے کہتے ہیں پلوٹو اور مرکری یا تارت جسے کہتے ہیں، ان کے مقابل ہونے کی وجہ سے گفتگو میں سختی، راز یا طاقت کی کشمکش، یہ سلسلہ پیدا ہوگا۔ اچھا، یہ 12 اگست کو جو برج اسد میں مکمل چاند گرہن آ رہا ہے، اس کو یہ دیکھنا کہ یہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں پورا ہفتہ، چونکہ مریخ بھی اس میں موجود ہے اور اس میں سکوئر بنتی ہے نیپچون کے ساتھ، تو جذباتی، جلد بازی، تھکن اور غیر واضح منصوبوں سے آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ یہ ہفتہ فوری نتائج سے ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھنے کا ہے۔ گرہن کے آس پاس اگر ہم دیکھتے ہیں تو جذبات اور حالات غیر معمولی ہو سکتے ہیں، اس لیے 11 سے 13 اگست کے دوران غصہ، خوف یا جوش میں آ کر ناقابل واپسی فیصلے نہ کریں۔ سامنے آنے والے اشاروں کو نوٹ کریں اور حتمی یعنی جہاں تک ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ معلومات لے کے حقائق اور ریالٹی کی روشنی میں کوئی بھی قدم اٹھائیں۔ یہ اس ویک کی خاص، جسے میں کہوں گا کہ بہت خاص پلانٹری پوزیشن ہے جو تمام بروج کے اوپر یکساں اپلائی ہوگی۔ باقی الگ الگ پوزیشنز اپنے طور پہ ہر ستارے میں معمولی تھوڑی بہت رد و بدل ہوگا، لیکن جنرلی اگر میں دیکھتا ہوں تو یہ ویک تقریباً 12 کے 12 بروج کے لیے خاص اینگل رکھتا ہے، اور وہ رکھتا ہے سورج گرہن کی وجہ سے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو سورج گرہن ہے یہ 2026 کا آخری سورج گرہن ہے، اس کے بعد سورج گرہن نہیں ہوگا۔ تو یوں دوستو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سا پیریڈ ہے جو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اسی کی روشنی میں آپ اپنے سارے پلان بنائیے گا۔